خواتین و حضرات، محفل شعر و ادب میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جتنے لوگ بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور مختلف سطح پہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں، ان لوگوں کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آج ایسی ہی ایک شخصیت مسقط سے میرے ساتھ ہیں، جناب طفیل احمد۔ جناب طفیل احمد کا تعلق ویسے تو بہار کے دربھنگہ سے ہے، مگر آپ خاصے لمبے وقت سے مسقط میں مقیم ہیں اور وہیں آپ نوکری کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ انڈین سوشل کلب کی جو آرگنائزیشن ہے، آپ اس کے اردو ونگ کے کنوینر ہیں، اور آپ نے ایک پوئٹری اور لٹریری گروپ بھی شروع کیا ہے جس کے آپ بہت سرگرم رکن ہیں۔ بحیثیت شاعر آج ہم سے گفتگو فرمائیں گے۔ طفیل احمد صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے، آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مختصر تعارف آپ اپنا پیش کریں۔ بہت شکریہ جمال اشرف صاحب۔ تمام جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، تمام سامعین کی خدمت میں بھی آداب۔ سب سے پہلے تو میں جمال اشرف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے علم و ادب کی معرفت سے اس خوبصورت ملاقات کے لیے مجھے مدعو کیا، اور ساتھ ساتھ میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا آپ کو کہ اردو زبان کی، علم و ادب کی بہت گراں قدر خدمت انجام دے رہے ہیں آپ اپنے اس یوٹیوب چینل جس کا نام آپ نے محفل شعر و ادب رکھا ہے کے ذریعے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے تعارف میں بھی کہا ہے کہ آپ دنیا کے مختلف مقامات سے اردو ادب سے جڑے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اردو ادب کے شہپاروں کو جمع کرنا آپ کا مقصد ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم خدمت ہے اردو ادب کی، اردو زبان کی، اور آنے والے وقت میں یہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گی اور ایک اہم سرمایہ، علم و ادب کا ایک اہم سرمایہ۔ میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں میں جامعہ ملیہ دہلی پہنچ گیا، وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، اور بعد اس کے میں نے اسکول آف پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر جو دلی میں ہی ہے، وہاں سے میں نے ماسٹرس ڈگری کی انجینئرنگ میں۔ پھر 2-3 سال میں نے دلی میں ہی جاب کی، اور پھر میں مسقط آ گیا۔ مسقط میں پچھلے 25 سال سے میں موجود ہوں یہاں پہ، اور علم و ادب سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بڑی دلچسپی رہی شروع سے ہی، اور تھوڑی بہت تو میں بچپن سے لکھتا رہا، پھر بعد میں جامعہ ملیہ میں تھوڑی اس میں تھوڑا زیادہ لکھنے لگا، لیکن پھر یہاں عمان آنے کے بعد میرے جو لکھنے کی جو اور علم و ادب سے جو تعلق تھا وہ ذرا کم ہو گیا، اور پھر یوں ہوا کہ میں ذرا کٹتا چلا گیا، کیونکہ یہاں پہ ویسا ماحول شروع میں تھا نہیں، اور یہی ایک وجہ رہی اور یہی ایک کوشش رہی اس کے بعد کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو علم و ادب سے جوڑا جائے، اور جو اردو زبان اور ادب ہے اس کو ایک شکل دی جائے۔ تو یہاں پہ پھر بہت سارے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر انڈین سوشل کلب یہاں پہ ہوا کرتا ہے، جو کہ یہاں پہ ریکاگنائزڈ ہے، یہاں پہ رجسٹرڈ ہے منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ سے۔ تو اس کے انڈر میں ہم لوگوں نے ایک اردو ونگ قائم کی۔ بہت سارے ونگ تھے یہاں پہ اس کے، لیکن اردو کے تعلق سے کوئی ونگ نہیں تھی، تو اس کو مل کر ہم لوگوں نے جو ہے وہ شروع کیا انڈین سوشل کلب کا اردو ونگ، اور پھر اس سے اردو ادب اور اردو کلچر سے ملتی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ شروع ہوئی یہاں پہ، اور وہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو جامعہ سے پاس آؤٹ ایک انجینئر جو اوپیرا ہاؤس میں
اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، وہ ایک شاعر کیسے بنتا ہے؟ بس یہی ہے کہ پیشے سے بھلے ہی میں انجینئر ہوں، لیکن دل و دماغ سے ایک شاعر ہوں میں، اور علم و ادب سے ہمیشہ سے جڑا رہا، کیونکہ بچپن میں ہمارے گھر میں جو ماحول تھا، میرے والد صاحب بھی کچھ شاعری کرتے تھے، اور جو میرے میں بھائی میں تو ویسے میں اکیلا ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت سارے جو خالہ زاد بھائی اور چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں، تو ان تمام لوگوں کا کافی علم و ادب سے تعلق رہا، اور وہیں سے یہ شوق پیدا ہوا، اور پھر جامعہ میں جب میں آیا تو وہاں پہ تو علم و ادب کا اچھا خاصا گہوارہ ہے، جی اور وہاں پہ جو خالی وقت تھا تو اس میں جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہوتے تھے ان کے ساتھ میں بیٹھ کر شعر و ادب پہ باتیں ہوتی تھی، کچھ شعر و شاعری ہوتی تھی ہاسٹلس میں، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس طرح سے جو ہے وہ اس سے لگاؤ بنا رہا، اور میں جڑا رہا علم و ادب سے، شعر بہت و صحیح ادب کہہ سے۔ رہے ہیں آپ۔ بنیادی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب کسی کے اندر ایک شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس کی طبیعت بچپن سے ہی یا بچپن کے گزرنے کے فوراً بعد ہی اگر اس کی طبیعت شعر و شاعری کے طرف مائل ہوتی ہے، اور پھر اسے اسی طرح کی فضا اور اسی طرح کا ماحول جب حاصل ہوتا ہے، تو وہ ننھا سا پودا جو اندر کہیں بیج کی شکل میں ہوتا ہے، وہ پھر ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ ماحول اور بہت سارے ایسے لوگ جو احباب کی صورت میں جڑتے جاتے ہیں، وہ اسے اپنی پسند اور حوصلہ افزائی کی آبیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان ایک ادیب اور ایک شاعر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کوئی کلام پہلے سنائیے، اور پھر انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے۔ جی 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 بالکل، تو میں ایک قطعے سے شروع کرتا ہوں ارشاد۔ کہ میں نے منہ سے تو کچھ بھی کیا نہ بیاں، میں نے منہ سے تو کچھ بھی کیا نہ بیاں، میرے تن اور قبا کہہ گئے داستاں، واہ، میرے تن اور قبا کہہ کہہ گئے گئے داستاں۔ داستاں، راز کی بات ہرگز نہ میں کھولتا، جی، راز کی بات ہرگز نہ میں کھولتا، زخم تن پہ جو تھے، زخم تن پہ جو تھے، بن گئے وہ زباں، بن گئے واہ وہ واہ زباں، واہ 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 واہ، بن گئے۔ بہت اچھا خوبصورت قطعہ ہے، ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ شکریہ، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ اور ایک قطعہ اور دیکھیں آپ کہ میری قسمت، میری قسمت مجھے لے کے کہاں آئی یارو، میری میری قسمت قسمت مجھے لے کے آئی، مجھے لے مجھے کے کہاں آئی یارو، کہاں آئی نہ تو یارو۔ دانا، نہ تو دانا ہے نہ پانی، نہ ایک پائی یارو، واہ نہ تو دانا ہے نہ پانی، نہ ایک پائی یارو، میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں بائیں، میرے واہ آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں، میں تو مڑ کر جدھر دیکھوں ادھر کھائی یاد، میں تو واہ مڑ کے جدھر دیکھوں ادھر کھائی واہ یاد۔ واہ 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 واہ، بہت 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 خوب۔ شکریہ۔ جی، جی جی جی۔ میری درخواست اور ہوگی کہ آپ کوئی تازہ غزل سنائیں پہلے۔ اچھا، تازہ غزل، تو جی ایک غزل بالکل تازہ میں سنا رہا ہوں، جی جسے میں نے بہت کم سنایا ہے کہیں پہ، جی اور بلکہ حال فی الحال ہی میں نے لکھی ہے، تو ایک آدھ محفل میں ہی سنایا میں نے، تو جی جی، آپ سنیے، ارشاد۔ امید ہے پسند فرمائیں گے۔ جی، عنایت ہو۔ جی۔ مجھے عادت نہیں کہ کام لوں میں گل فشانی سے، گل فشانی سے، واہ 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 واہ۔ مجھے عادت، بہت شکریہ بہت شکریہ، جی مجھے عادت نہیں کہ کام لوں میں گل فشانی سے، جی، بہت سے لوگ روٹھے ہیں میری صادق بیانی۔ واہ 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 بہت واہ شکریہ، واہ واہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ بہت سبحان شکریہ، اللہ، بہت خوبصورت بہت مطلع شکریہ، ہے ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ مجھے عادت نہیں کہ کام لوں میں گل فشانی سے، جی، بہت سے لوگ روٹھے ہیں میری صادق
بیانی سے، جی اور ذرا ٹھہرا میں ساحل پر، جی ذرا ذرا ٹھہرا میں ساحل پر، مگر چلنے لگا یکسر، اچھا جی، ذرا ٹھہرا میں ساحل پر مگر چلنے لگا یکسر، سبق کچھ سیکھ کر یارو میں دریا کی روانی سے، کیا خوب، سبق کیا خوب شعر ہے، واہ 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 واہ، یارو ہاں، میں دریا کی روانی سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، دریا کی روانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، طفیل احمد صاحب کی شاعری بہت پختہ شاعری ہے، اور آپ مختلف جگہوں پہ شرکت کرتے ہیں، اور عمان میں جب بھی کوئی محفل سجتی ہے تو آپ کے بغیر وہ محفل ادھوری رہتی ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے۔ آپ کی غزل کو غزل کے سنگر نے گایا بھی ہے، اور اس جی کی سی ڈی بنی ہے، اس کا مجھے جی کہیں سے کچھ پتا چلا۔ میں جی چاہتا ہوں کہ آپ کی جو غزل گائی گئی ہے وہ غزل سنائیں۔ جی 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 بالکل۔ یہ غزل ہے جو نوازش ایک البم بنی ہے، جی اور اس میں یہ شامل ہے جو پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی یہاں پہ عمان میں، جو ہندوستان کے سفیر ہیں انہوں نے اس کا اجرا کیا تھا۔ جی اور یہ اس البم کے جو غزلیں ہیں وہ آل انڈیا ریڈیو گوالیار کے اے گریڈ سنگر ہیں جناب ونیت پنڈت صاحب، انہوں نے جی ان غزلوں کو گایا ہے، اور یہ یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے۔ آپ اگر نوازش البم ڈھونڈیں گے اور اس میں یہ غزل ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی۔ تو میں پیش کرتا ہوں غزل۔ عنایت ہو۔ یہ سہارا سہارا تم نہ دیتے تو بھنور سے بچ نہ پاتے ہم، واہ 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 واہ، سہارا تم نہ دیتے تو، سہارا تم نہ دیتے تو بھنور سے بچ نہ پاتے ہم، کنارہ تم نہ بنتے تو یقیناً ڈوب جاتے ہم، کنارہ تم نہ بنتے تو یقیناً ڈوب جاتے ہم۔ بہت اور یہ شعر خوبصورت۔ سنیں، جی یہ شعر سنیں کہ سراپا تم تو بجلی ہو، اچھا سراپا جی، تم تو بجلی ہو، چھوئے جو بھی وہ جل جائے، ہاں، سراپا تم تو بجلی ہو، چھوئے جو بھی وہ جل جائے، مگر پھر بھی یہ دل کہتا کبھی تو آزماتے ہم، کبھی واہ تو واہ 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 واہ، کیا حوصلہ ہے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ نوجوانوں کے لیے شعر ہے جی جی۔ اور اب یہ شعر دیکھیں، یہ ذرا عمر دراز لوگوں کے لیے ہے کہ جھلک بس ایک دیکھی تھی، جھلک بس ایک دیکھی تھی ابھی تک یاد آتی ہے، واہ، جھلک بس ایک دیکھی تھی وہ ابھی اب تک تک یاد آتی ابھی ہے، تک یاد آتی ہے۔ خیالوں میں جو بس جائے، خیالوں میں جو جو بس بس جائے، جائے، اسے کیسے بھلاتے ہم، اسے کیسے بھلاتے ہم، اسے کیسے بھلاتے ہم۔ ابھی ایک مشاعرے میں شعر کہہ رہا تھا یہ، تو ایک صاحب نے آواز دی پیچھے سے کہ یہ میں نے جب کہا نا کہ یہ عمر دراز لوگوں کے لیے، تو بولا کہ شاید اپنے لیے کہہ رہے ہیں یہ، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے بھائی، ہم تو شاعر ہیں، اور شاعر جو ہے کبھی عمر دراز نہیں ہوتا، شاعر ہمیشہ جاتا ہے۔ ہاں، شاعر تو ہمیشہ اور جوان ہوتا ہے۔ جی، اور یہ شعر سنیے آپ، اور شعر سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ یہ شعر میں نے اپنے لیے کہا ہے یا آپ کے لیے کہا ہے۔ جی 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 آگے سنیں کہ ملا کر ایک نظر ہم سے، ملا کر ایک جی، نظر ہم سے اگر منہ موڑ لیتے نا، ملا واہ، کر ایک نظر ہم سے اگر منہ موڑ لیتے نا، تڑپنے میں مزہ ہے جو، تڑپنے میں مزہ ہے جو، وہ لذت کیسے پاتے ہم، وہ لذت کیسے پاتے ہم، واہ 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 واہ، لذت سبحان کیسے اللہ سبحان پاتے ہیں۔ اللہ، بہت خوب۔ اور ذرا جی انداز بدلتے ہیں اور دو شعر سنیے دوسرے انداز کا۔ جی غزل تو یہ بھی لمبی ہے لیکن کچھ اشعار سناتے ہیں آپ کو کہ قدم دریا میں جو رکھے، جی، قدم دریا میں جو رکھے تو خطرہ ہر قدم پہ تھا، اچھا، قدم دریا میں جو رکھے تو خطرہ ہر قدم پہ تھا، مگر ساحل پہ رہتے گر
मगर साहिल मगर रहते गए। रहते जो साहिल पर मगर रहते जो साहिल पर तो शायद बच न पाते हम, तो शायद वाह बच न वाह पाते, वाह वाह वाह, बहुत शायद बच न सच्ची बहुत बात है शुक्रिया, ये, बहुत बहुत सच्ची बात है ये, माशाल्लाह। जी जी बहुत आपके कलाम में जो अ, आपकी जो कवायफ हैं, कवाफी हैं, अ, जी उनका जो आप सिलेक्शन करते हैं, उनकी उनको उनका जब इंतखाब करते हैं आप, तो जी पहले आप मुझे सच्ची सच्ची बात बताएं कि पहले आप रदीफ और काफिए का इंतखाब कर लेते हैं और उसमें अपने जो मज़ामीन ख्याल में आ रहे हैं उसमें पिरोते हैं, या मज़ामीन जब ख्याल में आ जाते हैं तो फिर आप कवायफ का और रदीफ का इंतखाब करते हैं? कैसे होता है ये अ, पूरा मामला, कैसे तय पाता है, ये मरहला कैसे हल होता है? जी जी जी, ये एक मुश्किल मरहला है, और उमूमन ऐसा होता है कि अब की बात मैं बता रहा हूँ कि जी ख्यालात जहन में आते हैं, जी और फिर वो ख्यालात अपने आप एक सांचे में ढल के निकलते हैं, और उसमें वो कवाफी खुद ब खुद आ जाते हैं। जी और उमूमन आजकल जी जी कभी-कभी मसला हो जाता है, कोई कभी ऐसे भी ऐसा भी मसला हो जाता है कि 1-2 शेर आए और उसके बाद जो है वो कवाफ़ी पे नहीं आए, तो वो फिर अधूरी ग़ज़लें रह जाती हैं। बहुत सारी ऐसी ग़ज़लें हैं जो अधूरी रह गई हैं और फिर वो आगे पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि वो जो ख़यालात आते हैं वो एक साँचे में बनते हुए चलते हैं, और वो ग़ज़ल अपने आप एक शक्ल इख्तियार कर जाती है, वो कवाफ़ी भी उसमें मिल जाते हैं, रदीफ़ भी मिल जाते हैं। उमूमन ऐसा होता है। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ख्यालात और मज़ामीन जो आते हैं वो कि अल्फाज का इंतखाब और अल्फाज के सहारे ही आते हैं। ज़हन जी, में जो जी। बात बैठती है, ज़हन में जो बात पैदा होती है, वो अल्फाज का जामा पहन करके ही आती है, हैन और उसके बाद सही है। फिर वो एक शेर की जी। सूरत में सामने आता है। की बहुत सूरत खूब। में आ जी, जाते हैं। जी। बहुत खूब। ये आपका जो ओमान में पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप है, जिसके आप कन्वीनर हैं वहाँ पे, तो किस जी, तरह जी। से आपने उर्दू सरगर्मियाँ जो आपकी हैं, उर्दू शेर व सुखन की या उर्दू अदब की, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे कुछ बाहर से दूसरे मुल्कों से भी आप लोगों को आने को कहते हैं, या क्या, कैसे मामला इसका आगे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए, हमारी कोशिश है कि दोनों सतहों पे काम किया जाए। एक तो ये है कि अपने उस्तादा को सुनना और पढ़ना हमारा फ़र्ज़ भी है, और जी हमें सीखने के लिए और इल्म-ओ-अदब से जुड़े रहने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जी तो यहाँ पे जो हमारी इंडियन सोशल क्लब है, जिसका मैं कन्वीनर भी हूँ, तो उसके तहत हर साल हम लोग एक आलमी मुशायरा करते हैं, जिसमें बाहर के मुल्कों से जो नामवर शोरा हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और उनको हम बुलाते हैं, और महफ़िल मुशायरा इस तरीके से सजाते हैं हम। उसमें हम्म, तमाम नामवर शोरा जो उर्दू मुशायरे के हैं, वो आ चुके हैं। अब आप मुनव्वर राना साहब का नाम लें, राहत इंदौरी साहब का नाम लें, या अपने निदा फ़ाज़ली मरहूम का नाम लें, या जितने भी बड़े शायर हैं, मैंने तो कुछ नाम लिए हैं। जी जी वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं हमारे इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग के आलमी मुशायरे के तहत। जी जी और लेकिन यहाँ पे हमें एक कुछ खुलासा महसूस हुआ। वो ये हम्म, कि जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े मुशायरे होते हैं, उसमें बड़े शायर आते हैं और वो अपना कलाम सुना के चले जाते हैं। यहाँ के जो मुकामी लिखने वाले हैं, वो जाते हैं और सुनकर चले आते हैं। हम्म, हम्म, अब उसके आगे कुछ खुलासा था। हम्म, तो उस खुला को पुर करने की हमने कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनको भी एक स्टेज मिले, हम्म, और उनको भी लिखने का मौका, जो लिखते हैं, उनको सुनाने का मौका। बहुत अच्छी तो बात है। इसके तहत हमने कुछ घरों में नशिश शुरू की, और जो मकामी यहाँ पे लिखने वाले लोग थे, उनको हम जोड़ते थे एक साथ, हम्म, और उनके साथ बैठकर महीने में एक बार नशिश होती थी, और घरों में सुनते थे हम लोग। शुरू में बहुत कम लोग थे लिखने वाले, क्योंकि यहाँ पे वैसा इल्मी और अदबी माहौल
تھا نہیں. جی. لیکن دھیرے دھیرے وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر مجروح صاحب کا شعر کہ لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ویسا ہی ہوا. شروع میں بہت کم لوگ تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑھتے گئے ممبرس ہمارے, اور بعد میں اتنے سارے لوگ ہو گئے کہ جو گھروں میں یہ منعقد کرنا مشکل ہونے. اچھا. اور یوں ہوتا تھا کہ پھر ہم ڈرائنگ روم کے بعد جو کوریڈور ہوتا ہے اس میں تپائیاں رکھ دیتے تھے اور لوگ جھاگ کر اس میں شامل ہوتے تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو ذرا سا دوسری شکل دینی چاہیے. تو پھر ہم نے اس لیے یہاں پہ ایک انڈین سوشل کلب کے تحت کی ایک پوئٹری اور لٹریری گروپ بنائی, اور جس کا ہر مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں جو مقامی شعراء ہیں وہ جڑتے ہیں اور اپنا کلام سناتے ہیں یہاں پہ. تو اس سے کافی یہاں پہ لوگوں کو لکھنے کا موقع ملا اور کافی اس سے موٹیویشن ملا لوگوں کو. ماشاءاللہ, بہت اچھی کوشش ہے یہ. اور اگر یہ اس فکر سے کیا جائے کہ اردو کے سرمائے میں اضافہ ہوتا رہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے. اور کم سے کم ایک فائدہ تو بہت اگر نگیٹو تھنکنگ رکھ کر کے سوچا بھی جائے تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر شعر و شاعری کو سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی اس کے اندر تحریک ہے تو کم سے کم شعر کو سمجھنے کے لحاظ سے ہی وہ اردو سمجھنا شروع کر لیتا ہے. اور اردو تو بول چال کی زبان ہے, اردو ایسی کوئی مشکل زبان تو ہے نہیں, یہ تو ہم سب کے بول چال میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے. اور اس کی مٹھاس اور اس کی چاشنی سے کون ہوگا جو انکار کر سکتا ہے کہ یہ اتنی میٹھی زبان ہے. جب انسان اس میں کوئی بات سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا تہذیب اور بہت تمدن والا انسان ہے. اردو کے حوالے سے, اردو زبان کی نزاکت اور اس کے کمال کے حوالے سے میں نے ابھی ایک تازہ غزل اپنی کہی تو اس کا مقطع میں نے کہا کہ یہ نرم و نازک سی پھول جیسی, یہ نرم و نازک سی پھول جیسی زبان اردو بھی معجزہ ہے. یہ نرم و نازک سی پھول جیسی زبان اردو بھی معجزہ ہے. اے اشک اردو میں شاعری کر تو تجھ کو رشک زباں کریں گے. تو تجھ کو رشک, کیا خوبصورت شعر ہے. بالکل اے اشک اردو میں شاعری کر تو تجھ کو رشک زباں کریں گے. تو ماشاءاللہ اردو کی خدمت جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے, جس سطح پر ہو رہی ہے, اور یہ تو بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان, یا کہہ لیجئے کہ بر صغیر کے دائرے سے باہر نکل کر کے اردو ماشاءاللہ بہت پھل پھول رہی ہے. اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اب اردو پڑھائی جا رہی ہے, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر شعراء بہت پیدا ہو رہے ہیں, اور صحافت کے میدان میں بھی بہت سارے نوجوان اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اردو کی خدمات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کہانیاں لکھنے والے, ناول اور افسانے لکھنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد منظر عام پر آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کی گفتگو بوجھل ہو جائے گی اگر آپ کی ایک غزل اور نہ سنائی جائے سامعین کو. بالکل ایک غزل جو میں نے حال میں ہی ابھی کہی ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنایت ہو. رہے بادشاہ بھی سر نگوں, رہے بادشاہ بھی سر نگوں, وہ سنے نہ بات وزیر کی. واہ. رہے بادشاہ بھی سر نگوں, وہ سنے نہ بات وزیر کی. کہ کبیر ہے کوئی تو کیا, اسے فکر بس ہے اسیر کی. کہ کبیر ہے کوئی تو کیا. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہ شعر سنیں کہ وہ جو بے حجاب ہو ذرا, وہ جو بے حجاب ہو ذرا, تو لگے گی آگ سی ہر طرف. اچھا. بے حجاب ہو ذرا, تو لگے گی آگ سی ہر طرف. مجھے فکر مجنوں کی نہیں, مجھے فکر مجنوں کی نہیں,
مجھے فکر بس ہے تو پیر کی، واہ بس پیر کی واہ جو واہ بے واہ۔ حجاب ہو۔ اور یہ شعر سنیں کہ وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر، وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر، کسی جیوتشی سے نہ پوچھے کچھ۔ اچھا، وہ تو منزلوں پہ رکھے نظر، کسی جیوتشی سے نہ پوچھے کچھ، کہ ہو ہاتھ جس کا بھی آہنی، کہ ہو ہاتھ جس کا بھی آہنی، وہ کرے نہ بات لکیر کی، واہ واہ کرے نہ واہ بات، واہ 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 وہ ہاتھ جس واہ واہ واہ، وہ ہاتھ جس کا ہو آہنی، کیا کہنا۔ کرے نہ بات لکیر۔ اور یہ شعر سنیں کہ کہیں ایک بچہ غریب کا، کہیں ایک بچہ غریب کا، کھلے تن پہ سہ گیا آندھیاں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کہیں ایک بچہ غریب کا، کھلے تن پہ سہ گیا آندھیاں، کہیں ہلکی سی جو ہوا چلی، کہیں ہلکی سی جو ہوا چلی، جو ہوا چلی، کہیں ہلکی سی جو ہوا چلی، اڑی پھر تو پگڑی امیر کی، اڑی پھر تو پگڑی امیر کی، واہ واہ اڑی واہ، پھر تو پگڑی امیر کی۔ بہت خوب۔ اور یہ آخری شعر سنیں کہ جو دعا کو ہاتھ میرے اٹھے، جو دعا کو ہاتھ میرے اٹھے، تو کسی نے چپکے سے یہ کہا، جو دعا کو ہاتھ میرے اٹھے تو کسی نے چپکے سے یہ کہا، یہ کہا، نہ ضروری ہے کہ قبول ہو، نہ ضروری ہے کہ قبول ہو، یہ دعا نہیں ہے فقیر کی، واہ 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 واہ، دعا نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ محفل شعر و ادب میں جناب طفیل احمد طفیل سے گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، جسے آپ اس کے دوسرے شمارے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ شکریہ۔